کہ میں نے اپنی زندگی میں علم استادوں سے حاصل کیا ہے، مگر باضابطہ کسی ایک مدرسے میں رہ کے حاصل نہیں کر سکا۔ حالات ہوتے ہیں۔ بچپن سے مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، تو میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں تو میرے بڑے بھائی جان اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے مومن پورہ مسجد میں ایک مدرسہ تھا، تعلیم القرآن اس کا نام تھا، وہاں جا کے حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا اور میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے دوران میں نے 6 پارے قرآن مجید یاد کر لیا۔ میرے استاد مجھ سے بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے تم بہت جلدی پورا قرآن پاک یاد کر جاؤ گے، اور میرا بھی ڈریم تھا کہ میں قرآن پاک یاد کر لوں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو اگلے دن میں مدرسے جانا چاہتا تھا تو بھائی نے روک لیا، اس نے کہا کہ اسکول جانا ہے۔ میں نے بہت واویلا کیا، لیکن وہ بڑے بھائی تھے، زبردستی اسکول لے گئے۔ پھر شام کو میں نے امی کے سامنے رونا دھونا کیا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ یہ مدرسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دو۔ ان کا امی یہ اسکول پڑھے گا اور شام کو جب واپس آئے گا نا تو پھر یہ اسلامیات کا مضمون سمجھ کے دین کا علم بھی پڑھ لے۔ میں نے روکا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کون پڑھائے گا؟ ان کا استاد کا انتظام میں کر دوں گا۔ چنانچہ ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، مفتی اعظم جھنگ کہلاتے تھے، وہ بھائی جان کے دوست تھے۔ تو بھائی جان نے انہیں جا کے کہا کہ میرا بھائی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے بھائی کو پڑھا دیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ کی کتاب شروع کروائی، پھر گلستہ بوستہ پڑھائی، پھر مالا بدہ من پڑھائی، شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد اسکول سے آگے کالج یونیورسٹی کی طرف چلے گئے تو تعلیمی سلسلہ درمیان میں منقطع ہو گیا۔ اس دوران ہم نے پھر ایک عالم تھے، ان سے تفسیر کا مضمون پڑھا اور انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک رکوع روزانہ کر کے ہمیں تفسیر پڑھائی۔ ان کا نام تھا مولانا خلیل احمد صاحب۔ ہم 15-20 کالج کے طلباء تھے، صبح فجر کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور وہ ہمیں درس تفسیر دیا کرتے تھے۔ پھر جب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا نا، یونیورسٹی لاہور میں، تو داخلے سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں شوق تھا کہ میں کوئی مدرسہ ڈھونڈوں تاکہ وہاں پڑھ لیا کروں۔ تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ اس بیگم پورہ محلہ میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ چترال کے علماء تھے جو ان کے ناظم تھے، محتمم تھے، مفتی تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا جی کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں شام کو کچھ وقت کے لیے مدرسے میں آ جایا کروں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو آپ علماء کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے ٹائم دے دیا کریں۔ محتمم صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ انجینئر یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں علم پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے استادوں کو حکم لگا دیا اور میں شام کو جب جاتا تو مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ساری کتابیں الحمدللہ میں نے مدرسے میں پرائیویٹ طور پر استادوں سے پڑھی، بس اتنا فرق ہے کہ میں نے امتحان نہیں دیا۔ اس زمانے میں وفاق المدارس نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج عام نہیں تھا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا بھی صحیح، استاد جی وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی درخواست دے دوں، میں بھی امتحان دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی وفاق کے نہیں پڑھے ہوئے، استادوں سے پڑھے ہیں، تمہیں علم چاہیے یا علم کا کاغذ ڈگری چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا بس پھر پڑھو۔ میں نے کہا استاد جی وہ جو ڈگری مل جاتی ہے نا تو ذرا اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے استاد نے مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ
کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے وہ کس وفاق کے تحت پڑے ہوئے ہیں. تو میں خاموش ہو گیا. اس مجبوری سے میں امتحان نہ دے سکا. اگر استاد جی مجھے اجازت دے دیتے اور میں امتحان دے دیتا تو میں تو یونیورسٹی میں پوزیشن لینے والا لڑکا تھا. وفاق کے امتحان کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. بخاری شریف میں نے حضرت مولانا محمد جعفر دامت برکاتہم سے پڑھی. حافظ القرآن بھی ہیں اور حافظ البخاری بھی ہیں. پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے. من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو. عام ہر وقت کے استاد میرے ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم. وہ میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اور ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں. میں جب بھی کوئی بیان تیار کرتا ہوں تو میں تیار کر کے ان کو پہلے دکھاتا ہوں. وہ کچھ ترمیم وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے حساب سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. اور زندگی میں کوئی مسئلہ بھی مجھے پیش آتا ہے، نہ کہیں بھی ہوں، تو میں فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور اس کے مطابق آگے زندگی گزارتا ہوں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے دین کا علم عطا کیا. پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی ڈگری بھی مل گئی. ایک جامعہ رحمانیہ ہے جہانیہ منڈی میں مدرسہ ہے. وہ حضرات مجھے اکثر بخاری شریف کے اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. میں ہر سال چلا جاتا تھا اور درس دے کے واپس آ جاتا تھا. ایک دن محتمر صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آج آپ نے درس کے بعد جانا نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے کہا استاد جی دستار بندی کس خوشی میں؟ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دے دیں. تو میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا، میں تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. تو انہوں نے اپنا حاضر رجسٹر نکال کے دکھایا کہ اس سال جب داخلے ہوئے تو میں نے سب سے پہلے آپ کا نام طلباء میں لکھ لیا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا. اب چونکہ طلباء میں آپ کا نام شامل ہے اور شورا نے اجازت دے دی تو ہم آپ کو اعزازی ڈگری دے سکتے ہیں. انہوں نے ڈگری بھی دی مجمع میں اور دستار بندی بھی کروا دی. میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے جہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. ان کے محتمم صاحب مجھے ملے اور انہوں نے بھی قاسم العلوم کی طرف سے ایک اعزازی سند جاری کر دی. تو اللہ نے 2 مدارس سے اعزازی سند بھی عطا کر دی. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. باقی رہ گئی بات حدیث کی سند کی، تو الحمدللہ 4 سندیں ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں اور اللہ نے وہ بھی عطا فرما لی.